أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اسے غیروں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس آیت کے آخر میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اب تو مت ٹھہراؤ اللہ کے مقابل اور تم تو جانتے بوجھتے ہو، یعنی جب تم نے یہ جان لیا کہ تم کو نیست سے ہست کرنے والا تمہاری تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کرنے کے ایک قطرہ سے حسین و جمیل، حساس اور عاقل انسان بنانے والا، تمہارے رہن سہن کے لیے زمین اور دوسری ضروریات کے لیے آسمان بنانے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، پانی سے پھل اور پھل سے غذا مہیا کرنے والا بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں، تو عبادت و بندگی کا مستحق دوسرا کون ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا کا مقابل اور یا سہیم و شریک ٹھہرایا جائے. اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو اس جہان میں اس سے بڑھ کر کوئی ظلم اور بیوقوفی اور بے عقلی نہیں ہو سکتی کہ خدا کو تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگایا جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے. آنا کے بجز روی تو جائے نگر اند گوتا نظر اند چے گوتا نظر اند. خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے کہ تمام انسانی کتابوں کے اور تمام انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد یہی ہے، یعنی صرف ایک خدا کی عبادت و بندگی جس کا نام توحید ہے. اور یہ وہ انقلابی نظریہ ہے انسان کے تمام اعمال اور احوال اور اخلاقی معاشرات پر گہرا اثر رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص یہ یقین کرے کہ تمام عالم کا خالق و مالک اور تمام نظام عالم میں متصرف اور تمام چیزوں پر قادر صرف ایک ذات ہے، بغیر اس کی مشیت اور ارادے کے نہ کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کوئی سے خوب نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کی پوری توجہ ہر مصیبت اور راحت اور ہر تنگی اور فراخی میں صرف ایک ذات کی طرف ہو جائے گی، اور اس کو وہ بصیرت حاصل ہو جائے گی جس کے ذریعے وہ اسباب ظاہرہ کی حقیقت کو پہچان لے گا. یہ سلسلہ اسباب اور در حقیقت ایک پردہ ہے جس کے پیچھے دست قدرت کا کار فرما ہے. برق اور بھاپ کے پونجنے والے دانا یعنی یوروپ اگر اس حقیقت کو سمجھ لیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ برق اور بھاپ سے آگے ابھی بھی کوئی حقیقت ہے، اور حقیقت پاور اور طاقت نہ برق میں ہے نہ بھاپ میں، بلکہ سب طاقتوں اور قوتوں کا سرچشمہ اسی ذات حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جس نے برق اور بھاپ پیدا کیے. اس کو سمجھنے کے لیے بصیرت چاہیے. جس نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا وہ دنیا میں کتنا ہی دانشمند اور فلاسفر کہلاتا ہو، مگر اس کی مثال اس دیہاتی بیوقوف کی سی ہے جو کسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچا اور دیکھا کہ گارڈ کے ہاتھ میں دو جھنڈیاں سرخ اور سبز ہیں. سبز کے دکھلانے سے ریل چلنے لگتی ہے اور سرخ جھنڈی دکھلانے سے ریل تھم جاتی ہے. یہ دیکھ کر وہ ان جھنڈیوں ہی کو ڈنڈوت کرنے لگے اور سمجھے کہ یہ جھنڈیاں ہی طاقت کے مالک ہیں. تو اتنی بڑی
تیز رفتار پہاڑ کی طرح بوجھل گاڑی کا چلانا اور روکنا ان کا کام ہے۔ جس طرح دنیا اس دیہاتی پر ہنستی ہے، اس جاہل کو یہ خبر نہیں کہ جھنڈیاں محض علامت ہے اور کام در حقیقت ڈرائیور کا ہے کہ وہ ریل کو چلاتا ہے اور روکتا ہے، بلکہ اس کا بھی نہیں، بلکہ مشین کے کل پرزوں کا ہے، جس نے ذرا نگاہ کو اور گہرا کر دیا تو اسے نظر آتا ہے کہ در حقیقت اس کا چلانا نہ ڈرائیور کا کام ہے، نہ انجن کے کل پرزوں کا، بلکہ اصل طاقت اس سسٹم کی ہے جو انجن کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک موحد انسان ان سب عقل مندوں پر ہنستا ہے کہ حقیقت تو تم نے بھی نہیں پایا، فکر و نظر کی منزل ابھی اور آگے ہے، ذرا نگاہ کو تیز کرو اور غور سے کام لو تو معلوم ہوگا کہ اسٹیم اور آگ و پانی میں بھی نہیں، طاقت و قوت صرف اس ذات کی ہے جس نے آگ اور پانی پیدا کیے ہیں، اور اسی کی مشیت اور امر کے مادر یہ سب چیزیں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہیں۔ خاک و باد و آباد و آتش و بندہ اند، بامن تو مردہ بحق زندہ اند۔